دوستو 13 سالہ اریبہ راولپنڈی کے علاقہ ڈھوکرتا میں اپنے 2 چھوٹے بھائیوں اور والد کے ساتھ مقیم ہے۔ اریبہ کے والد کا نام خالد محمود ہے جو ایک سرکاری ملازم ہے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد کے ملازمت پر جانے کے بعد 13 سالہ اریبہ نے گھر کی بڑی بن کر اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا اور گھر کی ذمہ داری نبھانا شروع کر دی۔ ایک دن جب اریبہ اپنے گھر میں اکیلی تھی تو ایک ہمسایہ جس کا نام اسد علی تھا وہ بغیر پوچھے گھر میں داخل ہوا اور اریبہ سے کہا کہ تمہارے والد گھر نہیں ہوتے، اگر تم نے کوئی سامان وغیرہ منگوانا ہو تو مجھے بلوا کر منگوا لیا کرو۔ اریبہ نے انکار کرتے ہوئے معذرت کر لی اور سعد علی گھر سے چلا گیا۔ اس کے 3 دن بعد دوپہر کے وقت اسد علی اریبہ کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر زبردستی گھر میں داخل ہوا اور پستول دکھا کر اریبہ کو زد و کوب کیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 2 دن کے بعد اسد علی اپنے دوست کے ہمراہ گھر میں دوبارہ داخل ہو گیا اور پستول دکھا کر 13 سالہ بچی اریبہ کو زد و کوب کیا اور دونوں نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور کسی کو کچھ بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ 13 سالہ اریبہ انتہائی ڈر اور خوف میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو۔ پھر ایک دن 55 سالہ عابد نامی شخص گھر آیا جو اس کا ہمسایہ بھی تھا اور اریبہ اس کو انکل کہہ کر مخاطب کرتی ہے تو اس نے اسد علی اور بہادر کا نام لے کر بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس سارے ظلم اور زیادتی کے بعد 13 سالہ اریبہ حاملہ ہو گئی اور عزت کی خاطر جو پہلے وہ چپ رہی اور حاملہ ہو جانے کے بعد اس نے سارا واقعہ اپنے والد کو بتا دیا۔ اریبہ کے والد نے پولیس اسٹیشن جا کر ملزمان کے خلاف FIR درج کروائی اور 13 سالہ اریبہ کے بیان پر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ظلم و زیادتی کا شکار ہونے والی 13 سالہ اریبہ نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اریبہ اور اس کے والد نے پرائم منسٹر عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور ان بھیڑیا صفت لوگوں کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے کہ آنے والے دنوں میں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں اور دوبارہ بھی کوئی شخص ایسی گھناؤنی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ دوستو اس طرح کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال ایسی بہت سی معصوم کلیوں کو ہوس کا نشانہ بنا کر مسل دیا جاتا ہے اور کچھ معصوموں کو تو ہوس کا نشانہ بنا کر ان کی زندگی سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے اور جو بچ جائیں وہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے زبان نہیں کھول پاتی یا پھر ان کے گھر والے ہی عزت کی خاطر ان کو زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی لڑکی اپنی لوٹی ہوئی عزت کے انصاف کے لیے نکلے بھی تو حکمران میڈیا پر خبر چل جانے کے بعد ہیلی کاپٹر پر متاثرہ لڑکی کے گھر آ کر دلاسا دیتے اور ذمہ دار پولیس افسروں کی نمائشی سرزنش کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کو انصاف پھر بھی نہیں مل پاتا اور وہ لڑکی پولیس اسٹیشن کے سامنے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لیتی ہے اور اقتدار کی ہوس میں ڈوبے ہوئے حکمران بالا کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور ہر سال ایسی ہی معصوم بہنیں اور بیٹیاں انصاف کی خاطر رب کے حضور یہی کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔